خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں استاذ العلماء، شیخ الحدیث، مناظر اسلام، محدث العصر مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن حزب الله هم الغالبون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز القدر طلباء، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مجھ سے پہلے آپ نے نہایت ہی پرمغز پرتاثیر بیانات سماعت فرمائے۔ میری طبیعت علیل ہے، صرف اپنے بھائی کی محبت میں یہاں پہنچا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق دے، آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم سب کو اس مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سے تقریب کی تاریخ کا اعلان ہوا تب سے عناوین اور موضوعات بھی تبدیل ہوتے رہ گئے، تو اب آخری جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا وہ علم اور علماء ہے۔ علم کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد علم نبوت ہوتا ہے، علم الہی ہوتا ہے، اور جو علم الہی ہے وہی حقیقی علم ہے اور وہی صحیح علم ہے۔ صحیح علم ہوتا ہی وہ ہے جو مبنی بر وحی ہو۔ باقی دنیا میں جو فنون ہیں، فنون پڑھائے جاتے ہیں، وہ بھی من جانب اللہ ہی ہیں، مگر علم نبوت یہ علم شریعت ہے، اسی کی فضیلت آئی ہے اور اسی علم والوں کو علماء کہتے ہیں، اور علماء کی فضیلت آئی ہے۔ علماء کی فضیلت تو بہت بلند ہے،
اس مرتبہ کو، اس فضیلت کو پانا تو ہمارے لیے نہایت مشکل ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں زمرہ علماء میں اٹھا لے تو اس کی بڑی عنایت ہوگی۔ علم جو ہے، علم نبوت، جی جی ٹھیک ہو گیا، اچھا جی ماشاء اللہ۔ علم جو ہے، علم یہ انسانوں کی بنیادی اور اساسی ضرورت ہے، اس بن انسان جی نہیں سکتا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو انسان کو بلندیوں پر لے جاتا ہے اور دیگر انسانوں پر انسانوں کو فائق اور برتر بنا دیتا ہے۔ وہ جو آیت کریمہ ہے قرآن کریم میں کہ اگر کوئی سدھارا ہوا کتا شکار کھیلنے کے لیے چھوڑا جائے، جو وہ شکار کھیلتا ہے وہ شکار حلال ہے۔ اور ایسا کتا جو سدھارا ہوا نہ ہو، وہ اگر شکار کھیلتا ہے تو اس کا جو کھیلا ہوا شکار ہے وہ حلال نہیں ہے۔ یعنی ایسا کتا جو سدھارا ہوا تھا، اس پر اللہ کا نام پڑھا گیا، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اسے چھوڑا گیا، جو شکار کھیلے گا وہ حلال ہے۔ اور ایسا کتا جو سدھارا ہوا نہیں، جس کو سکھایا گیا نہیں، وہ اگر شکار کھیلتا ہے تو وہ شکار حلال نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ علامہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ تعالی جو 671 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اور اپنی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی احکام القرآن کے نام سے موسوم ہے، فی هذه الآیہ دلیل علی ان العالم یکون له فضیلہ ما لیس للجاہل۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ جو عالم ہوتا ہے اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، وہ جاہل انسان کا نہیں ہو سکتا۔ لأن القلب اذا علم یکون له فضیلہ علی سائر الکلاب۔ ذرا آپ توجہ فرمائیں کہ ایسا کتا جس کو سدھارا گیا، پھر شکار کے لیے چھوڑا گیا، وہ شکار کھیلے تو حلال ہے اور دوسرا شکار کھیلے تو حرام ہے، اس کو دوسرے کتوں پر ایک مرتبہ اور فضیلت کیسے حاصل ہو گئی؟ ایک کتے کو سکھایا جائے تو دیگر کتوں پر، جانوروں پر وہ فضیلت پاتا ہے۔ وہ انسان جو علم نبوت سے بہرمند ہو، وہ کیوں نہ دوسرے انسانوں پر فضیلت اور مرتبہ میں فائق ہوگا۔ فالانسان اذا کان له علم اولی ان یکون له فضل علی سائر الناس۔ انسان جس کے پاس علم نبوت ہے، وحی کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ عالم دین ہے، اس کی تمام انسانوں پر فضیلت ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ ولا سیما اذا عمل بما علم، خصوصاً اس وقت جب وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، علماء کے مرتبہ پانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے مرتبہ کو سمجھنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ علم نبوت ایک ایسا زیور ہے
جو انسان کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، انسان کو خوبیوں والا بنا دیتا ہے. کئی خوبیاں اور محاسن انسان کا مقدر ٹھہرتی ہیں. علم جو ہے، علم جو صحیح علم ہے وہ علم نبوت ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم اپنے امت کے افراد کو سکھایا، اور افراد امت نے اس علم کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، حصول علم میں ہم کوشاں رہیں، تاکہ ہم بھی کئی ایک فضیلتوں کو پانے والے بن جائیں. کہ علم جو ہے، علم نبوت، اللہ رب العالمین نے اس علم کی ثنا اور تعریف کی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس علم کی تعریف کی ہے، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ تعریف اور ثنا کر دیں وہ عبادت بن جاتی ہے. تو لہذا حصول علم عبادت ہے، اس عبادت میں لگ جانا چاہیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، مگر اس کو خبر نہیں ہوتی کہ اس میں کیا کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. بے خبری میں زندگی ضائع کر کے اپنی صلاحیتوں کو گم کر دیتا ہے. اور کتنی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ طالب علم اس کی صحیح معنی میں رہنمائی ہی نہیں ہوتی، اس میں احساس ہی بیدار نہیں کیا جاتا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، آپ کس قدر لائق اور فائق ہیں. اور کبھی کبھی اس کی رہنمائی تو ہوتی ہے مگر حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. کتنے ایسے طلبہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ اپنی صلاحیتوں کو اس بنا پہ ضائع کر دیتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات وہ حالات کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، علم کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا علم میں رسوخ ہی نہیں حاصل کر پاتے. عموماً ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی پہلی یا دوسری کلاس میں گئے، تیسری میں گئے، مدرسے کی زندگی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، ان کو چند الفاظ کہنے آ جاتے ہیں، تقریر کر لیتے ہیں، سر و لے کے ساتھ بات کرنے کی ان کے اندر ایک صلاحیت آ جاتی ہے، ایک ڈھنگ اور سلیقہ آ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید علم کے حاصل کرنے کا یہی مقصد ہے، تو وہ مقصد تو میں نے پا لیا. یوں وہ خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو اہل علم نے نصاب مقرر کیا ہے، یہ نصاب مکمل کرنا، اس کی تکمیل کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ آپ نے یہ نصاب پڑھ لیا، مکمل کر لیا، اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پوری زندگی طالب علم بن کے رہنا ہے. کوئی ایسا دن نہ ہو جس دن آپ نے کوئی مطالعہ نہ کیا ہو. ایک دن بھی ایسا آپ کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی حفاظت اور پاسبانی میں آپ رہیں گے اور دین کا بڑا کام کر سکیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ علم نبوت عطا فرما دے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. اس جیسا نصیب کسی کا نہیں ہے. مسلمانوں، آپ خود اندازہ لگا لیں، ایک طرف مال کا ڈھیر ہو اور دوسری طرف علم کا ڈھیر ہو، بتاؤ بہتر کیا ہے؟ فضیلت کس کی، علم کی یا مال کی؟
فضیلت تو علم کی ہے، اور علم کی جو فضیلت ہے وہ محمد رسول اللہ کی زبان پر اللہ نے جاری فرما دی، اور قرآن کریم میں بھی علم کی فضیلت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہ انسان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ اس کو ایمان والا کہہ کر پکارے کہ میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو۔ بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی تکریم کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ آپ کو حق و باطل میں فرق کرنے والا عالم بنا دے گا۔ صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، حلال و حرام کا فرق کرنے والے آپ بن جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر دے، علم نبوت سے آپ بہرہ ہوں، آپ بتائیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے۔ یہ صلاحیت اگر اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما دے، اس جیسی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں علم دیں گے۔ یہ تقوی کی بنیاد پر ہے، سارا سلسلہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ علم جو ہے، علم یہ تو وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزین فرمایا تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ علم نبوت دیتا ہے وہ یقین کر لے اللہ تعالیٰ نے اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نواز دیا، وہ عام انسانوں سے ممتاز ہو گیا۔ ہم تو احساس کمتری کے شکار ہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں اور آپ کتنے اہم ہیں۔ ہم تو دنیا کی یہ چیزیں اور یہ سلسلوں کو دیکھ کر ہمارا دل للچا جاتا ہے، پھر ہم عالم کیسے ہیں؟ اگر کسی کی گاڑی، کسی کا کوٹھی بنگلہ اور کسی کا کاروبار اور زندگی کا سلسلہ ہمیں متاثر کر دے تو ہم عالم کہہ کے، یہ عالم کی خصلت تو نہیں ہے۔ تو علم نبوت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر عنایت ہے، اور رب تعالی نے جو اپنے بندوں پر عنایت کی ہے اس کے حصول کی کوشش کریں۔ ہمارے بچے بے پناہ لائق، زین و فتین ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ میرا بیٹا آپ نے وہاں پہنچنا ہے، آپ کی وہ منزل ہے۔ ایک تو ہم پڑھتے ہی نہیں، دوسرا یہ ہے کہ زندگی کا نہایت ہی مختصر عرصہ علم کے لیے ہم چھوڑتے ہیں، وقف کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھے کہ اپنی زندگی ہم حصول علم میں صرف کر دیں۔ مجھے ایک ساتھی نے بیر ملک سے فون کیا کہ آپ چند سیکنڈوں میں کوئی پیاری سی بات کر دیں علم حدیث کے حوالے سے۔ میں نے کہا شاید میں یہ بات کرنے سے قاصر رہ جاؤں، لیکن اتنی سی بات کہہ سکتا ہوں کہ جو علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہے، جس نے حاصل کیا، اسے چاہیے کہ 20 سال اس علم کے لیے وقف کر دے۔ 20 سال کے بعد کچھ کہنے کا وہ مجاز ہوتا ہے، اس سے پہلے کہنے کا کچھ مجاز نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے کہ علماء پیدا کیے جائیں۔ علم والے جو ہیں وہ انسانوں کو فتن سے بچا سکتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی فتنہ پہنچا ہی نہیں ہے، کسی فتنے نے ہمیں نقصان ہی نہیں پہنچایا، جبکہ فتنوں نے ہمیں کچل دیا ہوتا ہے۔ تو علم والے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے الطبقات کبریٰ کے اندر ابن سعد کے،
ان हाज़िल फितना इज़ा अक़बलत आलिमहा कुल्लु आलिम व इज़ा अदबरत आलिमहा कुल्लु जाहिल। ये जो फितना है, फितना ये जब आता है, आलिम इसको दूर से पहचान लेता है कि वो फितना आ रहा, मुझे कुचलेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह ने उसको बसीरत दी होती है, बसारत दी होती है। वो अल्लाह की दी हुई बसारत और बसीरत के साथ देखता है। ये आलिम की खूबी होती है। कुल हाज़ी सबीली अदू इल्लल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं और मेरे मुत्तबीन, मेरे पैरोकार, मेरे मानने वाले ये बसीरत पर हैं। बसीरत का माना क्या है कि वो वाही पर है। यहां बसीरत का माना वाही है। आलिम के पास बसीरत होती है और जाहिल उसको फितना कुचल कर, हला करके वो दूर चला जाता है, इशारे करता है कि वो फितना जा रहा है जिसने मुझको हलाक कर दिया है। ये आलिम और जाहिल का फर्क है। एक आलिम की जिम्मेदारी है कि अल्लाह की जमीन पर वो खैर लाए। ये उस वक्त मुमकिन है बजा तौर पर हमारे पास इल्म होगा, अला वजहिल बसीरत, हम दीन को अपनाने वाले और दीन को अख्तियार करने वाले बनेंगे और दीन की दावत अला वजहिल बसीरत देने वाले बनेंगे। वरना अपना नुकसान करेंगे, लोगों का नुकसान कर देंगे। वो खैर जो अल्लाह ताला इल्म वालों के जरिए से माहौल और माशरे को अता करते हैं, वो खैर हमारे जरिए से नहीं पहुंचेगी। बुखारी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं, उसको दीन में तफक्को अता फरमाते हैं। जिसके पास तफक्को फिद्दीन है, दीन की बसीरत मौजूद है, दीन का इल्म और फाम है उसके पास खैर कसीर मौजूद है। खैरन ये नकरा है और शर्त के सियाक में आया है तो माना उमूम का पैदा हो गया। नकरा जो होता है ये तकसीर और ताजीम के लिए भी आता है। बहुत ज्यादा खैर, ढेरों खैर, या हर खैर जिसका नाम खैर है, अल्लाह ताला जिसको अता करना चाहे उसको दीन में तफक्को दे देते हैं। तो उलमा माहौल माशरे की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास खैर मौजूद है, इनके पास बसीरत मौजूद है, इनके पास फितनों के हवाले, फितनों को जानने का इनका मौजूद है। ये इंसानों की ज़रूरत है। इंसानियत की बका की ज़मानत इनके साथ मुज़मिर है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का कौल है किताबुल आज़ान तिरमिज़ी के अंदर, सुनन तिरमिज़ी के अंदर, ला यबे फी सूकिना इल्ला मन कद तफक्कह फिद्दीन। आप फरमाया करते थे कि हमारी इन मार्केटों में और हमारे बाजारों में, इन तजारती सेंटरों में वही शख्स लेन देन करे, वही तजारत करे, वही खरीदो फरोख्त करे जो दीन में तफक्को रखता है। जिसको दीन में सूझबूझ नहीं है, उसके पास हलाल और हराम की, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ ही नहीं है। जब जायज़ और नाजायज़ और हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, ऐसा ताजिर अपना भारी नुकसान करेगा और माशरे का भारी नुकसान करेगा। अब देखते हैं हमारे यहाँ जो तिजारत की नाजायज़ सूरतें रवाज पा गई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर वक्त इस कोशिश में लगे हैं कि किसी न किसी तरीके से तिजारत की नाजायज सूरतों को राइज किया जाए। सूद, जुआ, हराम खोरी, धोखाधड़ी और बहुत सारी खराबियां और कबातें जो तिजारत के हवाले से हमारे बाजारों में, हमारी मार्केटों में मौजूद हैं। इनकी जिम्मेदारी किस पर है? इनकी जिम्मेदारी जाहिलों पर है, जिनको दीन में सूझबूझ नहीं, जो दीन की हजें भी नहीं जानते।
علم والوں کو چاہیے کہ ماحول معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں، اور لوگوں کو چاہیے کہ علماء کے پاس آئیں، ان سے فیض پائیں، ان سے علم حاصل کریں، ان سے دینی رہنمائی لیں۔ کر سب آگے تشریف لائیں، آگے آ جائیں، ادھر میرے پاس آپ آ جائیں۔ اچھا میرا بیٹا، میں کیا کہہ رہا تھا آپ بتائیں۔ جی اچھا جی آپ بتائیں میرے بیٹا، میں آخری بات میں نے کیا کی؟ جی ماشاء اللہ، حیاکم اللہ و بیکم۔ علماء سے فیض حاصل کریں، ان سے دینی رہنمائی لیں، لیکن یہ بات ہے کہ یاد رکھنی ہے کہ شیطان کی زمین پر ایک کوشش ہے، وہ کوشش یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی عالم کے پاس جاتا ہے، وہ اس کے دل میں وسوسے اور کئی ایک پریشانیاں واقع کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس عالم سے بدظن ہو جائے اور اس سے دور ہو جائے، کہ علماء جو ہیں ان کے ذریعے سے ہی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، انسانوں کی اصلاح ممکن ہے، لہذا اس کی کوشش ہے کہ انسان علماء سے دور ہو جائے۔ اگر آپ کسی عالم کی تکریم اور عزت میں آگے بڑھتے ہیں تو غیر محسوس ایک چیز، ایک سلسلہ ہے، ایک قوت ایسی ہے غیر مرئی جو آپ کو پیچھے دھکیلے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ عالم کا جوتا اٹھا رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کا احترام بجا لا رہے ہیں۔ اور پھر شیطان جو ہے اس کی حرکات دیکھیں اور اس کے سلسلے اور چالیں دیکھیں، علماء کے حوالے سے کس طرح یہ ذہن سازی کرتا ہے۔ دنیا دار ہے، ان کا اپنا ہی سلسلہ ہے، لیکن علم والوں کے متعلق عجیب سی باتیں دماغ میں ڈالے گا۔ دیکھو یہ چلتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں اور پیتے کیسے ہیں۔ منفی تاثرات انسان کے ذہن میں ڈالے گا، لہذا آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، علماء حق کے پاس بیٹھنا ہے، اور علماء آپ کی ضرورت ہیں۔ آپ کبھی بھی علماء حق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن المیہ ہے کہ مسجد کا نمازی ہے، فوت ہو جاتا ہے کہ آپ جی فلاں صاحب فوت ہو گئے، اعلان کریں جی، اعلان ہو گیا۔ وہ کون ہے؟ وہ بزرگ تھے، ایک کونے میں بیٹھتے تھے، ایسا رومال، ایسے کپڑے باندھتے، ایسی ٹوپی پہنتے تھے، 40 سال کا مسجد کے نمازی ہے، 50 سال کا نمازی ہے، مگر عالم سے، خطیب صاحب سے، عالم سے 60 سالہ زندگی میں ایک مسئلہ بھی نہیں پوچھا، ایک مسئلہ بھی نہیں پوچھا۔ مسلمانوں بتاؤ اس کی کوئی دینی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ مسلمان ہونے کے ناطے سے علماء کے پاس جانا تھا کہ نہیں جانا تھا؟ مگر شیطان نے اس کو علماء سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا آپ ان سے پرے ہی رہیں۔ تو میرے بھائیوں، میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالی، میمون بن مہران تابعی ہیں، امام ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم فضلہ میں ان کا قول نقل کیا، ان مسل العالم فی البلد کمثل عین عذبۃ فی البلد۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی مثال ایک شہر کے اندر میٹھے چشمے کی مانند ہے۔ ایک میٹھا چشمہ، پیاسے اس پر وارد ہوتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ عالم جو ہے اس کی مثال بھی میٹھے چشمے کی مثال ہے۔ علمی تشنگی، پیاس، دینی پیاس بجھانے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا، علماء کے پاس جانا پڑے گا۔
علماء ہماری ضرورت ہیں، ان بن ہم جی نہیں سکتے، اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھے. کبھی علماء کی گستاخی نہیں کرنی. جس دن آپ کے دل دماغ میں علماء کی گستاخی کا تصور بھی آ گیا، آپ یقین جانے کہ اس وقت آپ محرومیوں کا شکار ہونا چلے ہیں. علماء کی عزت کریں، ان کی عزت میں آپ کی عزت ہے، آپ کے دین کی حفاظت اور بقا ہے، ورنہ صحیح دین آپ کے پاس نہیں آئے گا. کتنے لوگ ہیں کہ ہم سے بات کرتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، عجیب سی وہ اپنی بیماری اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. ان کے اندر عجیب ایک اضطراب، بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے، ان پر شیطان کا مکمل تسلط ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے بیچارے. ایک ساتھی تھے، اب تو لوڈ شیڈنگ ہوتی، اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. وہ صبح نہانے کے لیے جاتا تھا واش روم میں، موٹر چلاتا، 5 گھنٹے نہاتا تھا. کتنے گھنٹے؟ 5 گھنٹے نہاتا تھا. وہ یہ خیال کرتا تھا کہ میں پاک نہیں ہو سکا، نہاتا ہی رہ جاتا، نہاتا ہی رہ جاتا. اور ایک صاحب کو میں نے دیکھا 45 منٹ تک انہوں نے وضو کیا، 15 منٹ تو اپنے ناک ملتا رہ گیا. شیطان بڑے بڑے کھلواڑ انسان سے کرتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں. اور ہمارے زمانہ میں کھاتے پیتے نوجوان جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں بالکل خوش باش رہتا تھا جی، اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں تھا. بھائی خودکشی کیوں کر لی؟ جان سے ہاتھ کیوں دھو بیٹھا؟ جان تو اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے، اسے محروم کیسے ہو گیا؟ موت کو گلے سے لگا لیا، زندگی کو خیر بات کہہ دیا، اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دی. اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بھائی اس کو مسئلہ تو تھا. کیا مسئلہ تھا؟ وہ علم والوں سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا تھا. علماء کے پاس بیٹھنے والا، علماء سے تعلق رکھنے والا انسان کبھی بھی ایسی حرکت کا ارتکاب نہیں کر سکتا. وہ لوگ آتے ہیں پریشان حال ہیں، ہمارا کوئی حل نکالیں، ایک بڑی امید لے کر آتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے یہ ہمیں واز جھاڑیں گے. میں تو 10 سیکنڈ میں بات کرتا ہوں. علماء کی صحبت اختیار کرے اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، بس. وہ یقین بھی نہیں کرتا کہ میری اس پریشانی کا یہ حل ہو سکتا ہے. علماء کے پاس بیٹھنے سے مجھے کیا حاصل ہو جائے گا؟ علماء کے پاس بیٹھنے سے آپ کی زندگی بن جائے گی، دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی. علماء ان کا کردار ہے. ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ماحول معاشرہ میں. اگر آج ہم اللہ رب العالمین کو اللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ کا سچا کلام مانتے ہیں، یہ ان علماء کے طفیل ہے. اس ماحول معاشرے میں خیر علماء کی وجہ سے ہے، ورنہ شرک و کفر ممبروں کے بجائے میناروں پہ چڑھ جاتا. علماء محنت کرتے ہیں دن رات، ان کی محنتوں کے نتیجہ یہ ہے اس ماحول معاشرے میں آسودگی آئی ہے. الحمدللہ طلباء دین پیدا ہو رہے ہیں، بچے علم سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، نوجوان، ایک اویئرنس پیدا ہو رہی ہے. ورنہ لوگ بیچارے تو نہایت سادہ ہیں، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نکاح پڑھواتے ہیں، کسی مولانا کو بلاتے ہیں کہ قاری صاحب، حافظ صاحب، عالم جی آپ ہمارا نکاح پڑھانا ہے. جی ٹھیک ہے جی. کبھی انبن ہو جائے، زندگی کا سلسلہ نہ چل پائے اور جدائی تک کی نوبت آ جائے، طلاق خود دیتے ہیں. کیوں؟
کہ فلاں نے ایسے ایسے طلاق دی تھی. طلاق ایسے دی جاتی ہے پھر وہ ایسے ہی دے گا. حالت یہ ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں. جب طریقہ معلوم نہیں، علماء سے پوچھا نہیں، میں اپنی بیوی کو اپنے عقد سے، اپنے نکاح سے خارج کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں؟ جب اس بات کا علم نہیں ہے تو اپنا نقصان کر دے گا نا. کہتے ہیں میں نے اپنے پاس 3 طلاقیں لکھ کر رکھ دی ہیں. بھلے آدمی 3 لکھے گا تو پھر کتنی ہو جائیں گی؟ شعور ہی نہیں. اس لیے کہ علماء کے پاس جانا ہوتا ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں بیچارے ایسے جن کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حجے کرنے نہیں آتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پتہ کیا رہتے ہیں. کتنے بیچارے جن کو نماز بھی نہیں آتی ہے، وہ نماز سیکھنا ان کے بس کا کام نہیں ہے. کتنے ہیں بیچارے ان کو قرآن کریم بھی نہیں پڑھنا آتا. ایسے ہی ہے. یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے. علماء کو اپنی ضرورت بنائیں. ابو قلابہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے مثل العلماء کمثل النجوم والعالم یقتدی بہ الناس. لوگوں علماء کی مثال تو سمجھو. یہ ستارے ہیں، ستارے، یہ میل سٹون ہیں. بھولی بھٹکی مخلوق ان سے راہ پاتی ہے، لوگ ان سے ہدایت پاتے ہیں. فَإِذَا تَوَارَتْ جب یہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کو پتہ نہیں نشانات کدھر ہیں، وہ میل سٹون جو روڑوں پر نشان لگا ہوتا ہے. ترددوا فی الحیرہ، پھر انسان بھٹک جاتے ہیں. اگر دنیا اور آخرت میں سرفرازی چاہیے تو علماء کے پاس بیٹھیں، علماء حق. اور یہ بھی یاد رکھے کہ علماء 2 طرح کے ہوتے ہیں. لوگ یہ فرق نہیں کر پاتے. ایک وہ علماء ہیں جو علماء حق ہیں، ایک علماء سو ہیں، ایک علماء دنیا ہیں، ایک علماء آخرت ہیں. لوگ کہتے ہیں سب مولانا ہیں. سارے مولانا نہیں ہیں. جن کے پاس وحی کا علم ہے وہی حقیقی معنوں میں علماء ہیں. اور جن کا عقیدہ علم اپنے علم کے مطابق ہے وہ علماء ہیں. جن کی قول اور فعل میں تضاد نہیں وہ علماء ہیں. علماء وہ ہیں جو ناصح ہیں، انسانوں کے خیرخواہ ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ انسانوں کو عزیز سمجھتے ہیں. علماء وہ ہیں جو امین ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ اس اپنی ذمہ داری کو بجا دو پر ادا کرتے ہیں. جو اللہ نے ان کو علم نبوت دی اس میں خیانت نہیں کرتے، اس میں خیانت نہیں کرتے. اور ان کے پاس گہرا علم ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بالحکمت سے مراد بالعلم ہے. وہ علم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یا قرآن کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یا توحید کے اس بات کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس اور واز کرتے ہیں. یہ علماء ہوتے ہیں جو سنت کے متبع ہوتے ہیں، جو اللہ کی تعظیم میں جیتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور محبت ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہے اور اس کی تعظیم بھی ہے. اللہ کا خوف بھی ہے اور اس کی تعظیم بھی ہے. وہ علماء ہوتے ہیں. قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے ہوتے ہیں. قرآن و حدیث جن کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے وہ علماء ہوتے ہیں. علماء وہ ہوتے ہیں جو اسلاف امت کے علم پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے علم کو اپنی دلیل ماننے والے ہوتے ہیں، اور اسلاف امت کے عمل کے مطابق اپنا عمل بناتے ہیں، اور لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور سنتوں پر لاتے ہیں. وہ علماء ہوتے ہیں. لالچ ان کو نہیں للچاتی، نہ وہ حاسد ہوتے ہیں، نہ وہ خائن ہوتے ہیں، آفات سے بری ہوتے ہیں، بلاؤں سے پاک ہوتے ہیں. جو ان کے پاس آتا ہے وہ فیض پاتا ہے. جو ان کے پاس آتا ہے وہ اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، وہ بنا لیتا ہے، وہ خام سے خندن بنا دیتا ہے انسانوں کو.
انسانوں کی تعمیر ترقی میں، ماحول معاشرہ کی تعمیر ترقی میں جن کا بنیادی کردار ہوتا ہے وہ علماء ہوتے ہیں، علم نبوت سے بہرمند۔ یہ مثالیں دی گئی ہیں، ان کے مرتبے کو سمجھے کہ امام فضیل بن ایاز رحمہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے سنن ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ، عالم عامل معلم یدع کبیر فی ملکوت السماوات، ہو عالم، اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اور وہ معلم بھی ہو، زمین تو زمین رہے گی، آسمان کی بلندیوں پر اس کی عزت کے چرچے ہوتے ہیں، ملائکہ بھی اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، جن کی مجلسوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، جن کی مجالس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، جن پر سکینت اترتی ہے۔ علماء وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ایک دفعہ مل لیں، مصافحہ کر لیں، ایک عرصہ تک، مدت مدید تک اس مصافحہ کا اثر آپ کے دل سے زائل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو مال ان کو نہیں لچاتا۔ میں تو بہت ناقص انقص ہوں، میں نے اس دنیا کو بھی کمایا اور حاصل کیا، کروڑوں روپے میں نے کمائے، میں اپنی بات کرتا ہوں، لیکن دنیا کھا گئی وہ سارے کے سارے، ایک دن بھی سکون نہیں دیکھا۔ جس دن سے اس دنیا سے بے نیاز ہو گئے، اللہ نے ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دیا۔ اب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر سکون اور اطمینان والا انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھ پہ میرے رب کتنا فضل ہے، پرواہ نہیں چیز کی۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا ایک کام ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے، اور اس کام میں ہم کوئی سستی کاہلی نہیں دکھائیں گے۔ روٹی رزق اللہ نے دینی ہے، ہم نے توکل کا معنی ہی نہیں سمجھا اور سیکھا۔ ابن جریج رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول ہے، بلکہ ان کا ایک واقعہ ہے جو سنن ترمذی کے اندر صحیح سند سے مذکور ہے۔ جن میرے بھائیوں نے سنن ترمذی پڑھی ہے ان کے علم میں ضرور آیا ہوگا۔ ان کے پاس 1 دینار تھا، سونے کا ایک سکہ۔ سوالی آیا، کچھ دے دیں اللہ کے لیے، کچھ دیں۔ اپنے ساتھی کا اس کو دینار دے دو۔ اس نے دیکھا تھیلی میں 1 ہی دینار ہے، آپ ہیں، آپ کے آل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ میں جو کہتا ہوں اس کو دینار دے دے، باتیں کیوں کرتے ہیں؟ 1 دینار تھا، وہ بھی اس کو دے دیا۔ 1 دینار تھا، وہ اس کو دے دیا۔ اسی مجلس میں، اسی اثناء میں ایک شخص آیا، پوچھتا ہے ابن جریج کون ہے؟ وہ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے فلاں دوست نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، یہ تحفہ ارسال کیا ہے آپ کی طرف۔ جب وہ تھیلی کو کھولا گیا اور اس میں جو سکے تھے ان کو انڈیلا گیا تو 51 سکے نکلے، 50 اور 1۔ امام صاحب فرمان لگے ان کو گنو کتنے ہیں؟ 50 اور 1 ہیں۔ 1 تو وہ ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، 50 اللہ نے ہمیں زائد دے دیے ہیں۔ یہ فقیر منش لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے۔ ایک بات یہ آپ کے خیرخواہ ہیں، میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں، مسلمانوں، انسانوں، میں تو چرواہ تھا، میں بکریاں چرانے والا تھا، میں تو زمیندار تھا، ہل چلانے والا تھا۔ میرے اللہ نے مجھے اپنے دین کا فہم دیا، اللہ نے ہمیں اطمینان اور سکون اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ آپ میں سے کوئی ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ فلاں دن میں نے آپ کو چندہ دیا تھا، آپ نے مجھ سے چندہ مانگا تھا؟ کراچی سے لے کر پشاور تک کسی سے پوچھ لے، اللہ نے بے نیازی دی ہوتی ہے علم والوں کو، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، کبھی بھی اپنی حالت کو ظاہر نہیں کرتے اپنے لوگوں پر۔ ہم اپنے اساتذہ کو دیکھتے تھے، اس وقت ہمارے اساتذہ کی تنخواہ 5 سے 6 ہزار ہوتی تھی، کلاس روم میں آتے تھے، کیا ان کے چہرے پر رونق ہوتی تھی، اطمینان، سکون اور راحت۔
خوشی ان کے چہرے پر تمتما ہو رہی ہوتی تھی. ایک دن بھی کلاس کے اندر اپنے مالی حالات کا شکوہ نہیں کیا ہمارے اساتذہ نے. اللہ نے ان کو قناعت سے نوازا ہوا تھا. 6,000 میں کہاں اس وقت انسان زندگی بسر کر سکتا ہے. بچوں کے اخراجات ہیں, بجلی اور گیس کے بل ہیں, دودھ ہے, سارے ٹریولنگ ہے, مہمان ہے, سارے سلسلے ہیں, سب اس میں پورے ہوتے تھے. ایک واقعہ تاریخ ابن عساکر کے اندر صحیح سند کے ساتھ واقعہ ہے. 4 محدثین محمدیون, امام محمد بن اسحاق ابن خزیمہ, ایک امام محمد بن جریر الطبری 2, امام محمد بن نصر المروزی 3, امام محمد بن ہارون الرمانی 4. یہ 4 محدث تھے, علماء تھے, یہ اس وقت طالب علم تھے دین کے. سبحان اللہ, اصول علم کے لیے نکلے, زاد راہ ختم ہو گیا, ایک مسجد میں پڑاؤ ڈالا اور ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی, آپ نے ہمارے کھانے کا بندوبست کرنا ہے, اور خود سو گئے, بھوکی پیاسے سو گئے. میں کیسے بندوبست کروں, میں کس سے مانگوں, مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں. کہتے ہیں کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور وہ سو گئے. 2 رکعتیں ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ سو گئے. وقت کے بادشاہ کو خواب آیا کہ دین کے 4 طالب علم فلاں مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ان کے کھانے کا بندوبست کرو. اس کا وزیر آیا کہ مجھے بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے آپ کے لیے یہ دے کر. یہ ایسے عظیم لوگ ہیں, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, اس علم کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ان میں سے ایک قربانی میں آپ کو بتاتا ہوں, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام تھے. آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیٹھے, پروگرام بنایا, بابا کے پاس جاتے ہیں, ان کو غلام ہیں, درخواست دیتے ہیں کہ آپ ہمیں غلام عنایت فرما دیں. بخاری مسلم کی روایت ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گئے, لیکن بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ تو ہوتا ہے نا, جو بچی جب تک گھر میں ہوتی ہے بیائی نہیں جاتی, باپ اس کے نخرے اٹھاتا ہے اور فون کرتی ہے, بابا میرے لیے یہ لانا, یہ لانا, یہ بھی لانا, یہ بھی لانا. باپ خون پسینے کی کمائی اپنے لخت جگر کے لیے لاتا اور خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ میری بیٹی ہے, میری جنت ہے, اس کے لیے لاتا ہے. جب بیٹی بیائی جاتی ہے پھر حوصلہ نہیں پڑتا, بھوکی پیاسی تو رہ سکتی ہے مگر اپنی عزت کو بچاتی ہے. کیا کہے گا میرے شوہر کے بارے میں, تو لہذا گئے اور واپس آ گئے. پھر سے پروگرام بنایا, بابا آپ کے پاس غلام ہے, میں چکی پیستی ہوں, میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں, علی پانی نکالتے ہیں, ان کی پسلیوں میں درد نکل آیا ہے, آپ ہمیں یہ غلام عنایت فرما دیں. فرمایا میری بیٹی, یہ غلام تو میں نے صفہ کے طلبہ کے لیے جو دور افتاد علاقوں سے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں, مسجد میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں, یہ بیچ کر ان پر خرچ کروں گا. آپ کو اس سے بہتر بتا دیتا ہوں, سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار پڑھ کر سویا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ, یہ کافر ہیں اللہ کے دین سے روکنے کے لیے یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو بھی دیا, مجھے بھی دیا ہے, بتاؤ ہم اپنے اللہ کے دین کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں؟ منتیں ہوتی ہیں, سماجتیں ہوتی ہیں, مہربانی کرے جی آپ کی گندم ہو گئی ہے, یہ سب عشر ہمیں دینا, او فلاں آیا تھا کوئی ایسا ویسا, اس کو ہم نے دے دیے. باتیں کرتے. کیا اس مدرسہ کے طلبہ کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے؟ ان پہ خرچ کرنا آپ پر نہیں ہے؟ اپنی اولادوں پر ان کو ترجیح دے.
شاید ایک دن بھی آپ کی زندگی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ گھر میں اچھا کھانا تیار ہوا، آئے مسجد میں طالب علم کو دی بیٹا یہ کھانا کھا لے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کسی استاد جی کو کہہ دیا استاد جی یہ آپ کھانا تناول فرما لیں، نہ، بالکل شیطان ایک کام کر رہا ہے کہ ہمیں علماء سے دور رکھتا ہے۔ رئیسی کثر منکرین حدیث نے اور ملحدین نے نکال دی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک علماء حق کے خلاف برسرے پیکار ہیں، علماء کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کو ناموں سے یہ ملا ہے، ملا، ملا مسجد کا ملا، پروپیگنڈا کرتے ہیں علماء کے خلاف۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری ضلالت کبھی نہیں پنپ سکتی جب تک علماء حق موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہماری گمراہی ایک قدم ہی نہیں چل سکتی۔ یہ علماء کا کردار، ان کو بدنام کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے، روڑے اٹکانا بند کر دیں۔ یہ روڑے اٹکاتے ہیں ہمارے راستے میں، یہ کہتے ہیں کہ ملا کھاتا ہے، قوم کا مال کھاتا ہے، یہ ملا کیسے حق گو ہو سکتا ہے، یہ تو قوم کا مال کھاتا ہے۔ میں ملا ہوں، میں اس قوم کا کھاتا ہوں، بتاؤ میں حق گو ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا رکاوٹ ہے میرے لیے؟ میں جس دین کو اور جس بات کو حق اور صحیح کہتا ہوں اس کو ڈنکی کی چوٹ کہتا ہوں۔ لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، چندے تو بادشاہ بھی لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب زلزلہ آیا تھا مشرف نے چندہ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ چندے تو سبھی لیتے ہیں، حکومتیں بھی لیتی ہیں، اور یہ ادارے خیراتی ادارے ہیں، خیراتی ادارے ہیں۔ ان کے بارے میں میری ایک عقیدت ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں نے عیش و عشرت والی پرتعیش زندگی بسر کی ہے۔ ابھی تو شوگر ہے، ورنہ میرے اتنا جسم تھا۔ ایک دفعہ تھانے مجھے جانا ہوا تو میری یہ جو کلائی ہے یہ اتنی بڑی تھی، مجھے ہتھ کڑی نہیں لگتی تھی، آپ مانیں گے؟ وہ تھانے دار کہتا آپ کو کڑی نہیں لگتی، میں لگا لو، نہیں لگتی تو میرا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے ایسے ہی نا، میں نے تھوڑا سا غصہ دکھایا، جب غصہ دکھایا تو اس نے بھی غصہ دکھایا، ایسے اس نے وہ جو ہوتی نا ہتھ کڑی، اس کو میرے بازو پر لپیٹا اور تالا لگا دیا۔ میں کہا آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا؟ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے خاص فضل اور رحمت سے نوازا ہوا ہے، خاص فضل اور رحمت کے ساتھ نوازا ہوا ہے۔ لیکن یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قوم کا مال کھاتے ہیں، قوم کا مال کھاتے ہیں، قوم کا مال کھاتے ہیں، تو یہ قوم دیکھو اللہ کے گھر میں آج جمع ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قوم کا مال نہ کھاتے یہ قوم کہاں ہوتی؟ یہ بچے ہیں، یقین جانے یہ خیراتی ادارے ہیں، کیا بیچارے آپ سے مانگتے کیا ہے؟ کیا مانگا ہے؟ کوئی بتائے کہ طالب علم نے مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے، کوئی بتائے ہاتھ کھڑا کرے، ہم اس کو سلوٹ ماریں گے، بڑی بات آپ نے کر دی ہے۔ یہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، یہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ ناشتہ بھی ان کو یہاں سے ملتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ملتا ہے، شام کا کھانا بھی ملتا ہے، بیمار پڑ جائیں تو چھوٹی موٹی گولی اور دوائی بھی ان کو یہاں سے مل جاتی ہے۔ بعض غریب اور مستحق طلبہ شاید ان کو کرایہ بھی گھر جانے کے لیے اور آنے کے لیے مل جاتا ہوگا، بعض کو کوئی کپڑے بھی مل جاتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ان کی زندگی ہوتی ہے، کیا خوبصورت زندگی۔ میں جانتا ہوں ان کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے۔ یہ تو والدین کا صبر ہے جو اپنے بچوں کو مدارس میں چھوڑ جاتے ہیں، اپنی بچیوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سلام ہے ان والدین پر، وہ عظمتوں کے استعارہ ہیں، عظموں کا استعارہ، جن کی اولادیں اللہ کے سچے دین کے اصول کے لیے مدارس میں داخل ہیں، وہاں علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ وہ ماں، وہ باپ سلام کا مستحق ہے، سلوٹ کا۔ جس کا بچہ اور بچی مدرسے میں ہے ان کا صبر دیکھیں، پتہ نہیں میری بیٹی نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، اس کی کچھ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، پتہ نہیں اس کی طبیعت کیسی ہوگی۔ گھر میں تو کئی ناز نخرے ہوتے ہیں۔ یہ دین کے مراکز، یہ مدارس، انسانوں تمہاری بقا کا سامان ہے۔ یہ کتنا کوئی آپ کا کھا لیں گے؟ بتاؤ تو صحیح، کتنا کھا لیں گے؟ یہ تو آپ سے 2 روٹیاں بھی نہیں مانگتے۔ اللہ کے بندو، ان پہ رحم کھایا کرو، ان مدارس کو مستحکم اور سٹرانگ کر دو۔
ان کی ساری ضرورتیں پورا کیا کرو اور رب کی رضا کے لیے ایسا کیا کرو کہ اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں، میں خود تو دین نہیں سیکھ سکا، جو دین سیکھ رہے میں ان کا معاون بن جاتا ہوں۔ اللہ جو فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، اس سے بڑھ کر کوئی بہتر تعاون نہیں ہو سکتا کہ دین کے طلبہ پیدا کریں۔ ایک طالب علم پر آپ کچھ خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں کچھ خرچ کرتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، وہ طالب علم بڑا عالم بن جاتا ہے، پھر اس کا علم مفید علم ثابت ہو جاتا ہے، معاشرے کی صلاح فلاح کی وہ بات کرتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، میرے بندے تو نے فلاں مدرسہ کے اندر طلبہ پر خرچ کیا تھا، ان کی وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پر آئے تھے، ان کی وجہ سے کتنے لوگوں نے خیر پائی تھی، اس خیر میں آپ کا بھی حصہ رکھا گیا ہے، اس اجر و ثواب میں آپ کا حصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ اجر و ثواب میں سب سے زیادہ حصہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا من دعا الی الہدی، جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اللہ کی وحی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کان لہ من الاجر، اس کے لیے اجر یقینی ہے، مثل اجور من اتبعہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، کہ وہ جو رہنمائی کرتا ہے نیکی اور بھلائی کی طرف، جو اس نیکی اور بھلائی کی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ اجر دیتے ہیں، اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں آتی، جس نے رہنمائی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ خیر کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا تھا۔ یہ ڈھیروں اجر میرے اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اللہ علماء حق کو بھی اسے محروم نہیں رکھتے، ان کو بھی عطا فرماتے اور عطا فرماتے رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے میرے اللہ مجھے میرے نفس کی شرارت سے اور شیطان کی شر سے بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے اندر رعونت پیدا کر دے کہ میں ناکام ہو جاؤں، خیر سے محروم ہو جاؤں، میرے دل میں علماء کے بارے میں بغض عناد اور دشمنی پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی یونس صاحب بتاتے تھے بار بار، وہ رسول اللہ کی حدیث تو نہیں ہے وہ، لیکن اسلاف کا قول ہے کہ آپ دین کے طالب علم بنیں۔ دین کے طالب علم نہیں بن سکتے، اگر نہیں بن سکتے تو آپ معلم بنیں، معلم نہیں بن سکتے متعلم بنیں، متعلم بھی نہیں بن سکتے، علم حاصل کرنے والے بھی نہیں بن سکتے۔ تو علم حاصل کرنے والوں کی قدر اور عزت کریں، یہ آپ کے بچوں کی طرح ہیں، یہ آپ کی اولادیں ہیں، یہ حقیقی آپ کے خیرخواہ ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچوں کو جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی، یہ علماء ہیں، یہ گڑ گڑا کر روتے ہیں مرنے والوں پر۔ ہم نے خود دیکھا، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ آپ کے محسن ہیں، محسن، مگر شیطان نے ان کا مقام و مرتبہ آپ کی نظر سے گرا دیا۔ اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ان سے محبت نہیں کرتے تو واسطہ ہے ان سے بغض بھی نہ رکھیے، ان سے کبھی بغض نہ رکھیے۔ اگر کوئی شخص علماء سے بغض رکھتا ہے یقین جان لے کہ یہ انسان حق سے دور ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تربیت بھی ٹھیک نہیں، شور بھی تھا آپ پر، سب کچھ زہر ہے، اور شیخ بھی تشریف لے آئے، میں کچھ کہنے سے قاصر رہ گیا، زندگی باقی تو صحبت باقی۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے ملک کے نامور